اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ٹیم الانشرا کی جانب سے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں مختلف موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ استقبال رمضان ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ اور اس کی حکمت کیا بیان فرمائی؟ لعلکم تتقون، جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ یہ وہ مہینہ تشریف لا رہا ہے ہمارے درمیان کہ جس کی بڑی برکتیں ہیں، جس کی بڑی عظمتیں ہیں، جس کی بڑی شان بیان فرمائی اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ اس کی شان پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کثیر احادیث وارد ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، کہ جب رمضان تشریف لاتا ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان تشریف لاتا ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ ناظرین، جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، یعنی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ اور حکمت کیا بیان فرمائی؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اگر ہم اس آیت مبارکہ پر غور کریں تو ایک چیز تو ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو روزے ہیں یہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض نہیں کیے گئے، بلکہ اس سے پہلے کی امتوں پر بھی فرض کیے گئے، یعنی قدیم عبادت ہے۔ اسی طرح اس آیت سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ روزے فرض کرنے کی حکمت یہ ہے تاکہ انسان متقی بنے، تاکہ وہ نیک پرہیزگار بنے۔ اب ایک چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ روزے تو اگر ہم بظاہر اس کی تعریف پر غور کیا جائے تو روزے کی تعریف یہ ہے کہ ثواب کی نیت سے یا اللہ رب العزت کے قرب کی نیت سے طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے، اور اگر کوئی شادی شدہ شخص ہے تو تعلق زوجین سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ تو اس کی تعریف پر اگر ہم غور کریں تو یہ تو بظاہر مشقت والا کام لگتا ہے، یہ اپنے آپ کو تنگی میں ڈالنے والا کام لگتا ہے کہ انسان کو حلال چیزوں سے بھی روکا جا رہا ہے۔ تو پھر اس سے انسان صفت تقویٰ سے کیسے متصف ہوگا؟ وہ متقی کیسے بنے گا؟ وہ نیک و پرہیزگار کیسے بنے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں گویا پریکٹس کروا رہا ہے کہ جو چیزیں تم پر حلال ہیں، جن سے نفع اٹھانا تمہارے لیے جائز ہیں، جب ان چیزوں کو ایک مخصوص وقت کے لیے تمہیں اس سے روک دیا گیا تو پھر جو حرام چیزیں ہیں بدرجہ اولا اس سے رکنا تم پر لازم ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو حلال چیزوں سے ہمیں رکنے کا حکم دیا گیا، لیکن جو حرام چیزیں ہیں یعنی جھوٹ، غیبت، سود، حرام چیزیں، کسی کی برائی کرنا اور جتنی دیگر چیزیں حرام ہیں ان سے بھی ہم پر رکنا لازم ہے۔ یہاں سے ایک اور بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان روزے کی حالت میں صبح سے شام تک بھوکا پیاسا ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اب جب وہ وضو کرنے جاتا ہے، وہ اپنے منہ میں پانی ڈالتا ہے کلی کرنے کے لیے، تو وہ اس پانی کو اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں ایک خوف ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے حال سے واقف ہے۔ یہ خوف اس پانی کو اس کے حلق سے نیچے اترنے نہیں دیتا۔ تو ناظرین، ہمیں یہاں سے یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ جب رمضان میں ہمیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے حال سے واقف ہے، اور ہم پانی کو اپنے حلق سے نیچے نہیں اترنے دیتے، تو پھر رمضان کے علاوہ بھی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پھر ہمیں حرام چیزوں سے رکنا ہم پر لازم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہر حال میں ہمارے حال سے واقف ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ متقی انسان کیسے بنے گا؟ جب حرام چیزوں کو چھوڑے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسان روزے کی حالت میں بھی وہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے کہ جن سے رکنے کا حکم ہے، یعنی غصے، اس سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسان روزے کی حالت میں بدرجہ اولا غصہ کرتا ہے۔ اس کی ایک آسان سی اگزامپل ہم یوں دیکھ لیں کہ جب عصر کی نماز سے ہم فارغ ہوتے ہیں، اب جب مارکیٹوں کا رخ کرتے ہیں، بازار کی جانب ہم جاتے ہیں افطاری لینے کے لیے اور دیگر سامان کے لیے، تو اس میں ہمیں رمضان کے ہر دن میں ہمیں کوئی نہ کوئی جھگڑا دکھتا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں جب پیٹرول پمپس پہ جاتے ہیں پیٹرول ڈلوانے کے لیے، اگر کوئی ہم سے آگے کھڑا ہو جائے، ابھی اس نے پیٹرول ڈلوایا نہیں ہے، تو ہم اس کو اتنا غصے کی حالت سے دیکھتے ہیں
کہ وہ ویسے ہی ہماری آنکھوں سے سمجھ جاتا ہے کہ بھائی حضرت غصے میں ہے. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت تو یہ چاہ رہا ہے، یہ فرما رہا ہے کہ روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، حلال چیزوں سے روکا گیا. لیکن ہم تو روزہ رکھنے کے باوجود ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے روزے کی روحانیت ہمیں حاصل نہ ہو. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو غیبت یہ بھی ایک حرام کام ہے، ہمیں اس سے بھی رکنے کا ہمیں حکم دیا گیا. لیکن ہماری خواتین، بالخصوص یہ خواتین میں عادت پائی جاتی ہے کہ وہ روزے کی حالت میں بھی کسی اور کی غیبتیں کر رہی ہوتی ہیں. اسی طرح جھوٹ سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا. لیکن ہم دیکھیں کہ ہماری مارکیٹس میں، ہماری بازاروں میں جب عید کی شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو دیگر ممالک میں اگر دیکھا جائے تو رمضان کا مہینہ جب تشریف لاتا ہے تو ان ممالک میں خصوصی ڈسکاؤنٹس دی جاتے ہیں اس مہینے کی مناسبت سے. لیکن پاکستان کہ جو اسلامی ملک ہے، جو اسلام کے نام پر بنا تھا، جب یہ مہینہ ہمارے درمیان تشریف لاتا ہے تو ہمارے زبانوں پر کیا جملہ ہوتا ہے کہ یہ مہینہ تو کمانے کا ہے، ہم اس مہینے میں خوب کماتے ہیں. اور پھر اس کا ازالہ کرنے کے لیے جب اس کے بعد جو مہینہ آتا ہے یعنی ذی الحجہ کا مہینہ، تو پھر ہمارے یہاں سے لوگ حاجی بن کر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور وہاں اپنے گناہوں کو بخشواتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے. اچھا، یہ تو وہ چیزیں تھیں کہ جن سے ہم پر اجتناب کرنا لازم ہے، ہمیں ان سے رکنا لازم ہے. کیوں؟ تاکہ ہم متقی بن جائیں. اب رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ تشریف لا رہا ہے. ہمیں اس مہینے میں کون سے امور اختیار کرنے چاہیے کہ جس سے ہم صفت تقویٰ سے متصف ہوں، ہم نیک بنیں، ہم پرہیزگار بنیں. تو چونکہ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں شیطان جکڑ لیا جاتا ہے، انسان کا شوق ذوق عبادت کی جانب ویسے ہی ہوتا ہے. انسان مسجد کی جانب آتا ہے، وہ 5 نمازیں تو پڑھتا ہی ہے لیکن تراویح کا بھی اہتمام کرتا ہے، اور اللہ جس کو توفیق دے وہ تہجد کا بھی اہتمام کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں نہ صرف شروع کے ایام میں اپنی نمازوں میں شوق ذوق پیدا کریں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم پورا مہینہ، بلکہ پھر اس مہینے کے بعد بھی ہم اپنی نمازوں میں ویسا ہی شوق ذوق پیدا کریں. ماہرین کہتے ہیں کہ کسی بھی عادت کو اپنانے کے لیے یا کوئی بری عادت اپنے اندر ہو اس کو چھوڑنے کے لیے کم از کم 35 یا 40 دن اگر ہم اس عادت سے اختیاری طور پر یا تکلفاً رکتے رہیں یا اس عادت کو اپناتے رہیں، تو پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پہلے ہم نے تکلف کر کے اس عادت کو اپنایا تھا، لیکن اب ایک وقت آتا ہے کہ ہم بلا اختیار اور بلا تکلف وہ عادت ہمارے اندر ایک ڈیولپ ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت کا نظام دیکھیں کہ اس نے پورا ایک مہینہ ہمیں عطا کر دیا کہ اس مہینے میں تم پریکٹس کرو. اس کے بعد جو بندہ اس مہینے میں صحیح طریقے سے پریکٹس کرے گا، وہ اللہ کے احکام پر چلنے کی کوشش کرے گا، تو پھر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ جب یہ مہینہ جائے گا تو اس کی زندگی میں ایک الگ انقلاب پیدا ہوگا، ایک انقلاب آ جائے گا. پھر اسے تکلف اختیار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اب وہ وقت آ جائے گا کہ وہ بلا تکلف ہی اور بلا اختیار ہی اس کے اندر اچھی عادات ڈیولپ ہو جائیں گی. تو ہم چونکہ نماز کی طرف ہمارا شوق و ذوق ہوتا ہے تو اس کی فضیلت پر ہم ایک حدیث سن لیتے ہیں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے، ابھی نماز کا وقت ہوا نہیں ہے، ابھی امام مصلی پر آئے نہیں ہیں، ابھی صرف وہ نماز سے پہلے آ گیا ہے اور نماز کا انتظار کر رہا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نماز کا ہی ثواب لکھتے ہیں. گویا ابھی وہ نماز پڑھ نہیں رہا لیکن اس کے نامہ اعمال میں نماز کا ہی ثواب لکھا جا رہا ہے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھ لے اور اپنی جگہ سے کھڑا نہ ہو، جلدی نہ کرے، اس کو کہیں جانے کی جلدی نہ ہو، لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے، وہ سکون و اطمینان سے بیٹھا رہے، دعا مانگے یا نہ مانگے، ذکر و اذکار کرے یا نہ کرے، وہ صرف بیٹھا رہے، تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے دعا کرو. یعنی گویا اللہ رب العزت ڈیوٹی لگا رہا ہے فرشتوں کی کہ اس کے لیے دعا کرو. اب جس نے دعا کو قبول کرنا ہے وہی ڈیوٹی لگا رہا ہے، تو پھر بتائیں کہ اس دعا کی قبولیت میں کیا شک و تردد رہ جائے گا. اور پھر فرشتے بھی کتنی خوبصورت دعا کرتے ہیں، اللہم رب ارحمہ، اللہم رب اغفر لہ، اے اللہ اس پر رحم فرما اور اس کی مغفرت فرما. تو پھر اللہ رب العزت اس پر رحم بھی فرمائے گا اور اس کی مغفرت بھی فرمائے گا. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کے وقت اپنی نیند کو قربان کرے اللہ کی قرب کی نیت سے، اپنے نرم بستر کو چھوڑ دے، وہ باتھ روم کی جانب جائے، وضو کرے، اللہ کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو اور 2 رکعت نماز تہجد پڑھے، تو اللہ رب العزت اس کے اس عمل سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق مسکراتا ہے.
اور ایک اور مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ عام شخص کے لیے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ جو جوان اللہ کے قرب کی نیت سے تہجد ادا کرے تو اللہ رب العزت فرشتوں میں اس کے اس عمل کی وجہ سے فخر فرماتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نماز کی طرف جب شوق و ذوق ہوتا ہے اور ان احادیث کو بھی ہم اپنی جانب پیش نظر رکھیں تو پھر ہمارا ذوق مزید ڈیولپ ہوگا۔ اسی طرح چونکہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں شیطان جکڑ لیا جاتا ہے تو ہمارا ایک کام تو آسان ہو جاتا ہے، اب ہمیں اپنے نفس پر قابو کرنا ہے تو ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور قرآن کی تلاوت کثرت سے ہوتی بھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت بڑے شوق ذوق سے کریں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ روز محشر روزہ اور قرآن کی تلاوت انسان کی مغفرت کا سبب بنیں گے۔ جب اللہ رب العزت اس کا حساب کتاب لے گا تو روزہ آ جائے گا کہ مولا اس نے تیری رضا کے لیے مجھے اختیار کیا تھا، تیری رضا کے لیے حلال کاموں سے بھی اجتناب کیا، یہ کھانے پینے سے بھی رک گیا تھا، مولا اس کی مغفرت فرما اور اس کے حق میں میری بخشش کو قبول فرما، میری سفارش کو قبول فرما۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت اللہ کی بارگاہ میں آئے گی اور عرض کرے گی کہ مولا اس نے بڑے خوبصورت انداز میں تیری تلاوت کی تھی، اس نے تیرے قرب کی نیت سے میری تلاوت کی تھی، مولا اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ دونوں سفارش کریں گے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ گانا سننے والا گانا گانے والے کے گانے کو اتنا شوق سے نہیں سنتا اور اتنا چاہ سے نہیں سنتا، اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت اس بندے کے قرآن کو سنتا ہے جو خوش الہانی سے اس کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت کرے۔ تو گویا ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کو انسان کا قرآن پڑھنا کتنا پسند ہے۔ تو ناظرین ہمیں بھی چاہیے کہ یہ بابرکت مہینہ جب تشریف لا رہا ہے کہ جس میں ڈھیروں برکتیں اللہ رب العزت برسائے گا، جس میں ڈھیروں رحمتیں برسائے گا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں۔ اسی طرح یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان اللہ کی بارگاہ میں خرچ بھی خوب کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ اپنی زکاتیں اسی مہینے میں نکالتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات نافلہ اور خیرات اللہ کی بارگاہ میں نکالیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر 3 باتوں پر قسم اٹھائی، اور اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بات کی قسم اٹھاتا ہوں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ایک اور مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں کسی کو کپڑا پہنائے تو روز محشر اللہ رب العزت اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جس طرح اپنی مالی طور پر کیش کسی کو دیتے ہیں تو اسی طرح ہم اپنے اطراف میں سفید پوش لوگوں کو دیکھیں، ہم ان کو کپڑے وغیرہ دیں اگر ہماری استطاعت ہے تو۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد کے امام وغیرہ کو، مسجد کے خادمین کو، مسجد کے مؤذن کی مدد کریں، چاہے مالی طور پر ہو، چاہے ان کو کپڑے وغیرہ دیے جائیں تاکہ ان کی بھی عید ہو۔ لیکن اس میں ہمیں ایک چیز کا اور خیال یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ سوٹ انہی ایام میں یعنی رمضان کی شروع میں دے دینے چاہیے، ورنہ ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب 27 روزہ ختم قرآن ہوتا ہے تو ہم اس دن امام کو سوٹ پیش کرتے ہیں۔ اب اگر ہم اس دن سوٹ پیش کریں گے تو آپ خود بتائیں کہ اس دن کون سا درزی ان کے سوٹ کو سیے گا، وہ اپنی عید کو کیسے منائیں گے؟ جب ہم اپنے سوٹ کے لیے رمضان سے بلکہ شعبان میں ہی ہم تو سوٹ دے دیتے ہیں درزی کو تاکہ وہ سکون سے سیے اور ہمارے حوالے کر دے تو ہم عید اچھے طریقے سے منا سکیں۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم امام اور خادمین کو بھی رمضان کے مہینے میں شروع کے ایام میں سوٹ وغیرہ دے دیں تاکہ وہ بھی کسی اچھے درزی سے سوٹ سلوا سکیں اور اس کو پہن کر اپنی عید منا سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے کی ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے اور اس مہینے میں ہمیں خوب نیکیاں کر کے اپنے لیے بخشش اور مغفرت کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔